القائلون ولا يحصي نعماء الأذون ولا يعدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عالي أبي القاسم محمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم القيامة إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اس پروردگار عالم سے کہ جس نے قرآن میں ایک حرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک نقطہ ایک زیر ایک زبر ایک پیش یہاں تک کہ ایک ساکن آل محمد کی تعریف دی جائے. وہ پروردگار عالم ایک جملہ بڑا مشہور ہے الحمدللہ الذی رفع اللہ رایۃ العباس. وہ پروردگار عالم ہم اس پروردگار عالم کی کہ جس نے آج تک مولا عباس کے پرچم کو بلند رکھا. پروردگار عالم نے علاوہ شدہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں خدا بندہ اعلیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ شعائر اللہ. صفا و مروہ ہے کیا؟ پہاڑی ہے نا. شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ مطلب شعائر اللہ میں سے ہے. لفظوں پر غور کیجیے گا. صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ مطلب خدا کی نشانیوں میں سے. خدا بندہ عالم سے سوال کیا جائے خدایا صرف وہی پہاڑ کے لیے نشانیاں ہیں؟ یہ سارے اتنے پہاڑ اتنے سارے پہاڑ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کیا وہ تیری نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ تو خدا کہے گا کہ وہاں جو واقعہ رونما ہوا ہے ذرا اس میں غور کر. وہاں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں غور کر. یعنی یہ سمجھ آیا کہ خدا کی جو نشانیاں ہیں وہ کسی واقعے سے منسوب ہیں. خدا کی جو نشانیاں ہیں وہ کسی واقعے سے منسوب ہیں. اور خدا نے کیا لفظ استعمال کیا؟ صفا و مروہ. صفا و مروہ خدا کی نشانیوں میں سے یعنی کہ وہی خدا کی نشانیاں ہیں. صفا و مروہ ہی خدا کی نشانیاں مطلب میں سے ہے. یعنی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں خدا کی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں. موجود امام زمانہ بابا دلندر صلی اللہ صفا و مروہ خدا کی نشانیوں میں سے یعنی اور بھی کچھ نشانیاں ہیں. اب کون سی ایسی نشانیاں ہیں خدا کی ایسی اور کون سی نشانیاں ہیں کہ جس سے خدا یاد آتا ہے؟ نشانیاں مطلب خدا یاد آئے گا. صفا و مروہ سے خدا یاد آتا ہے. اب کون سی ایسی نشانیاں ہیں خدا کی کہ اور جس سے خدا یاد آتا ہے؟ چلے ذرا مسلمان سے پوچھ لیتے ہیں. مسلمان سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے. کیا خواہش ہوتی ہے؟ خدایا مجھے حج نصیب کر, مجھے عمرہ نصیب کر. حج اور عمرہ میں ایسا کیا ہے؟ حج اور عمرہ میں دو ہی تو چیزیں مخصوص ہیں. زیادہ مخصوص دو چیزیں ہیں. کیا؟ ایک روضہ رسول, ایک خانہ کعبہ. ایک خانہ کعبہ, ایک روضہ رسول. یعنی وہ خدا کی یاد دلا رہی ہیں. وہ خدا کی طرف تمہیں یاد دلا رہی ہیں. وہ خدا کی طرف تمہیں یاد دلا رہی ہیں. اب ذرا ایک قول میرے مولا کائنات کا سنیے گا. مقام فضائل پہ وہ قول پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا نے وقت آخر ایک قول کہا تھا اس کو بھی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اچھا
عربی گرامر میں ایک کتاب ہے عوامل، میں پڑھ بھی رہا ہوں، تو اس کتاب میں یہ قانون ہے کہ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہاں سے قسم کھائی جاتی ہے والذین واللہ، اب آپ نے سنی قرآن کی آیتوں میں واللہ والذین، ایک وہاں سے قسم کھائی جاتی ہے جو میرے مولا نے کھائی، اور ایک قسم ہوتی ہے تا کی جو صرف اس میں اللہ سے مخصوص ہے، یہاں تک کہ رب الکعبہ بھی نہیں بول سکتے، صرف اس میں اللہ سے مخصوص ہے۔ اگر کہنا ہے اگر اللہ سے قسم کھانی ہے تو وہ صرف اللہ سے، یعنی تاللہ کی قسم ہوگی، صرف وہ اللہ سے جڑے گا، لفظ اللہ سے جڑے گا۔ تو میرے مولا کائنات سے اگر میں سوال کروں، مولا آپ تو پیغمبر وحدانیت ہے، آپ تو پیغمبر توحید ہے، آپ توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں نا، آپ تو وہ ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان پایا، تو یہاں یہ کیوں نہیں کہا قسط اللہ، یہاں یہ کیوں کہا قسط برب الکعبہ، صرف خدا کی وحدانیت کو واضح کر دیتے۔ تو عجب نہیں آواز آئے کہ ذرا دیکھو رب، اگر میں اللہ کی قسم کھاتا تو لوگ کہتے اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، میں نے رب کعبہ کی قسم کھائی، پہلے یہ سمجھو رب کون ہے، پھر یہ سمجھو کعبہ کیا ہے، پھر یہ سمجھو کعبہ کیا ہے، کعبہ کب بنا، کس لیے بنا، کعبے میں کون آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کعبے میں کس نے چڑھ کے خطاب کیا، کعبے میں کون آئے گا اور یہ کہے گا اینا بقیت اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی علی محمد وعلی محمد، کون ہے جو آ کے کہے گا، یعنی ایک لفظ میں امیر کائنات نے پوری کائنات کو سمیٹ دیا کہ پہلے یہ دیکھو کہ کعبہ کب سے ہے، کعبہ کب سے ہے، یہ ایک تاریخ کعبہ ایک کتاب ہے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کی، وہ بہت اچھی کتاب ہے، کہ کعبہ کب سے ہے، حضرت آدم سے پہلے سے بھی کعبہ ہے۔ یہ عوام کے دماغ میں الگ چیز ڈالی کہ کعبے کو حضرت آدم کے زمانے سے جب عوام کے درمیان ایک ہی چیز چھوڑی گئی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا، نہیں کعبہ حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم کے زمانے سے، کیوں حضرت آدم کے زمانے سے پہلے گئے، کیوں جب یہ عرش الہی پر بھی اسی مقام پر تاریخ میں لکھا ہے کہ عرش الہی پر بھی اسی مقام پر ایک کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جناب حضرت آدم کو جب زمین پہ بھیجا گیا، خیر وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ حضرت آدم کو زمین پر کیوں بھیجا گیا، حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا، بس ایک واقعے سے آپ لوگوں کو ایک جھلک دے چلوں کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسے حضرت آدم سے افضل ہے، حضرت علی کس طریقے سے حضرت آدم سے افضل ہے۔ قرآن میں خدا بندہ عالم نے ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء، اپنے آدم کو اسماء کا علم دیا، اسماء مطلب اسم کا علم دیا، اسم کی جمع اسماء کا علم دیا، خدایا علم دیا۔ اس کے بعد خدا نے امتحان لیا، فرشتوں کو کھڑا کیا، حضرت آدم کو کھڑا کیا، آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا پائے، حضرت آدم نے بتلا دیے نا، حضرت آدم نے بتلا دی، گویا یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم انسان اول ہے نا، حضرت آدم انسان اول ہے، گویا یہ ثابت ہوا انسان اول، یعنی انسان کی فضیلت یہ ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، انسان کو اشرف اس لیے بنایا اس علم کی وجہ سے، فرشتوں سے اشرف کیا، جانوروں سے اشرف کیا، حیوانات سے اشرف کیا، فرشتوں سے افضل کیا، کس وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ پوری کائنات، پورے انسان کو جو چیز اشرف بنائے وہ علم ہے، اور جو علم کو اشرف بنائے وہ علی ابن ابی طالب ہے، کیا کہنے جو علم کو اشرف بنائے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ شاعر نے کیا شاعر نے کیا فرمایا، اس سے بھی لطف اندوز ہو جائے کہ علم انسان کی تقدیر کی تبدیل بھی ہے، علم افعال کی جلغار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ، قرآن حق ہے نا، علم ہے حق کا صلہ، عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، شبر بھی ہے، شبیر بھی ہے، علم اسلام کی گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے ممبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے، حق کے ممبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے، تو علی بنتا ہے، یعنی خدا نے واپس اپنے موضوع کی طرف پلٹو کہ خدا نے کیا کہا، صفا و مروہ
خدا کی نشانیوں میں سے ہے، خانہ کعبہ بھی خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب میں نے جو سب سے پہلے جملہ کہا تھا جس سے آپ لوگوں کو موضوع کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خدا وہ ہے جس نے حضرت عباس کے پرچم سے بلند رکھا، حضرت عباس کے پرچم سے بلند رکھا۔ گویا یہ جو پرچم ہے یہ حضرت عباس سے منسوب نہیں ہے، پہلے حضرت علی سے منسوب ہے، پھر حضرت عباس سے منسوب ہے، حضرت عباس سے پھر منسوب ہے۔ یہ بھی وہ نشانی ہے کہ ایک صحابہ نہیں، دو صحابہ نہیں، مجمع صحابہ کا جب علی واپس لے کے آتے تھے تو نعرہ لگتا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیوں؟ پتہ اسی الگ سے ہوتی تھی، یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اب اس کے بارے میں جو کہو گے کہ خدا کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو خدا کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ عجیب بات ہے۔ علم خدا کی نشانی، خانہ کعبہ خدا کی نشانی، قرآن میں بسم اللہ بھی خدا کی نشانی، خدا کی آیت۔ عجیب بات ہے کہ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ جب یزید کے بیٹے معاویہ کے بعد حاکم آیا تو حاکم نے یہاں تک کہا کہ دیکھو یہاں اب خانہ کعبہ میں طواف نہ کرنا، اب آ جاؤ بیت المقدس، بیت المقدس میں طواف کرنا۔ بیت المقدس وہی فلسطین کہ جس کے موضوع پر آج کل بات چل رہی ہے، یہ وہاں خانہ بیت المقدس میں طواف کرنا، یعنی خدا کی نشانی سے، خدا کی نشانی سے یا تو پرابلم نہیں یا تو کوئی اور پرابلم نہیں۔ آخر میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا ایک یہ والی نشانی کے ساتھ کیا، دوسرا فقیر شام نے کیا کیا، فقیر شام نے بسم اللہ کھا گیا، بتانے کی ضرورت نہیں، بڑے عیاں ان لوگوں کے موضوعات موجود ہیں۔ اور تیسرا علم کے اوپر آج تک انگلی اٹھاتے ہیں، علم کے اوپر آج تک انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو گویا میں یہ کہوں کہ یہ علی نشانی اللہ کی ہے، نشانی اللہ کی ہے، مگر یہ سب جو کیا تاریخ نے لکھا کہ بغض علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، بغض علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، جملے بدل کے کہہ رہا ہوں، بغض علی ابن ابی طالب کی وجہ سے خدا کی نشانیوں کو، خدا کی نشانیوں کو بار بار تنازع کیا۔ جس طریقے سے خدا کی نشانی خانہ کعبہ تھی، خدا کی نشانی خانہ کعبہ تھی، مگر انہوں نے کہا علی مولود کعبہ ہے، علی مولود کعبہ ہے، اب بیت المقدس بھیجو، اب بیت المقدس بھیجو۔ خدا کی نشانی بسم اللہ تھی، کہا علی پائے بسم اللہ ہے، بسم اللہ تو حسب کر دو۔ اب علم کا میں نہیں بتا رہا، آپ خود سمجھ جائیے، علم علی کا علم ہے، علی کے بیٹے عباس کا علم ہے، خدا کی نشانی ہے، مگر علی اور اولاد علی سے منہ کی وجہ سے آج بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پھر میرے مولا علی نے جو یہ قسم کھائی، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تو رب کعبہ خود کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ دی۔ کیا حضرت عباس نے ایک مرتبہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی اشرف، پھر اشارہ کیا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیت کعبۃ، کیا ہم نے اس خدا کی کیا عزت و احترام ہے، کیا عزت و احترام ہے اپنے آقا کا، ہم نے اس خدا کی کہ جس نے میرے آقا کے بابا کے قدموں سے اس کو شرف بخشا، اس کو شرف بخشا اور اسے کعبہ بنا دیا۔ بس یہ نہیں کہا، اس سے آگے بڑھ کہا کیا جو پہلے پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا میرے آقا کے بابا کے آنے سے کعبہ بن گیا۔ کعبے کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں کعبے کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں اور اس کے بعد میرے مولا عباس کا ایک بہت غلطناک لہجہ، ایک کعبے کی چھت سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو۔ اچھا یہ خطبہ کب ہے ذرا یہ بتا دو۔ یہ خطبہ 8 ذی الحج سن 60 ہجری کے لیے، 8 ذی الحج حج کے لیے آئے ہیں، سارے حاجی ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ میرے مولا عباس کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ یعنی یہ سمجھ میں آیا جو حسین کی صرف حسین سے مقصود نہیں کروں گا، جو زمانے کے امام کی نصرت نہ کرے اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک بہت لمبی فہرست فضیلت میں بیان کی. بس آخر میں ایک اور فضیلت بیان کی. کیا کہا؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا میرے آقا کے بابا سے شرف بخشا. مولا یہ بھی تو کیسے تھے کہ آپ کے بابا آپ کے بھی تو بابا ہیں, تو آپ کہہ دیتے ٹھکان نہیں. دیکھو اس وقت غیرت جگانی تھی, ان کی غیرت جگانی تھی. اس کے بعد کہا تم وہی حرکت کر رہے ہو جو قریش رسول کے لیے کر رہے تھے, مگر خدا نے ان کے ارادوں کو میرے بابا, اب یہاں تک استعمال کیا, میرے بابا علی ابن ابی طالب کے بدولت کامیاب نہ ہونے دیا, کامیاب نہ ہونے دیا. اب حسین ابن علی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو, میں اپنے بابا کی صورت میں ان کی حفاظت کروں گا, میں اپنے بابا کی صورت میں ان کی حفاظت کروں گا. کون عباس کہ خصائص عباس میں لکھتے ہیں, آیت اللہ ابراہیم عباس لکھتے ہیں کیا کہ حضرت عباس ایک مرتبہ بیٹھے تھے, بچپن کا دور تھا. حضرت علی نے کہا عباس گنتی سنانا شروع کی. ایک مرتبہ ایک کہا لفظ, ایک کہا. حضرت علی نے کہا آگے بڑھو. پھر چار جملہ کہا, اگر وہ سمجھ گئے تو مجلس تمام ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی. کیا جملہ کہا میرے مولا عباس نے؟ بابا جس زبان سے ایک کہا ہے اس زبان سے دو کیسے کہتے ہیں؟ جس زبان سے ایک کہا ہے اس زبان سے دو کیسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ نے اس کی تفسیر خود کی ہے, اس کی تفسیر خود کی. کیا کہ بابا جس زبان سے ایک کہا ہے وہ خدا ایک ہے, وہ خدا ایک ہے. اب دو کہنے کی گنجائش نہیں ہے, اب دو کہنے کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی, کون عباس کہ صدیقین کے لیے لکھتے ہیں پر محمد والے محمد صلی اللہ وہ عباس کہ جن کی صفین میں کارنامے ایسے موجود کہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب میرے مولا عباس آئے, میرے مولا حسین آئے, میرے مولا حسین نے اذن جہاد مانگا, میرے مولا حسین نے اذن جہاد مانگا. میرے مولا علی ابن ابی طالب اذن جہاد نہیں دیتے, بہت ہی اصرار کے باوجود میرے مولا حسین کو اذن جہاد جنگ صفین مل گیا. ادھر میرے مولا حسین نکلے, ادھر عباس ابن علی نے اذن جہاد لیا. تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں, کوئی اور جملے نہیں پڑھ رہا, تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ وہی عباس یہ عباس آئے, عباس نے اذن جہاد مانگا. ادھر حسین ابن علی نکلے ہیں, ادھر عباس نے اذن جہاد مانگا. پھر تاریخ نے لکھا کہ حسین آگے بڑھتے جاتے تھے, حسین سے پہلے ایک بجلی کی طرح برقرار گھوڑا نکلتا تھا. کس کا گھوڑا تھا؟ عباس ابن علی کا گھوڑا تھا, جو اس وقت بھی نیزے سے وار کر رہے تھے, عزیزان گرامی, کیا شجرا ہے میرے مولا عباس کا, شجرا ہے میرے مولا عباس کا. زمانہ کیا سمجھے گا؟ بدر کلام کی میری بیوی جناب ام البنین فاطمہ کلامیہ نام ہے, فاطمہ کلامیہ نام ہے. وہ قبیلہ جو کمرے وہ قبیلہ جو بنی ہاشم کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, وہ قبیلہ وہاں سے ننیال تو یہاں سے ننیال, وہاں سے ننیال تو یہاں سے ننیال. وہ عباس ہے. کون عباس کہ جن کے لیے صفین میں لکھا کہ جب ایک مرتبہ میرے مولا عباس گئے, میرے مولا عباس نے نقاب لگائی, میرے مولا عباس نے نقاب لگائی, نقاب لگائے. میرے مولا گئے ہیں, جب ایک مرتبہ میدان میں پہنچے تو ادھر سے وزیر شام کے کیمپ سے آواز آئی. اچھا اس نے کہا کہ میں خود نہیں جا رہا, ابھی میں اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں. ایک بیٹے کو بھیجا, عباس نے پھر نہ کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, میرے مولا عباس نے پھر نہ کیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا, میرے مولا عباس نے پھر نہ کیا. تاریخ نے لکھا کہ 7 بیٹے بھیجے, 7 کے 7 بیٹوں کو پھر نہ کیا. اس کے بعد اشعث آیا, میرے مولا نے ایسا وار کیا کہ خود فوج کہنے لگی ھذا علی ابن ابی طالب, یہ علی ابن ابی طالب ہے, یہ علی ابن ابی طالب.
لکھی ہے کہ 11 برس حضرت عباس کی عمر ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے ایک اور واقعہ لکھا، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے جنگ میں جو ایک اسٹریٹجی اپنائی، کیا کبھی حضرت ابن عباس کے لباس میں جاتے ہیں، کبھی کسی اور کے لباس میں جاتے ہیں، تاکہ دشمن کو یہ نہ پتا چل سکے کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر پتا چل جاتا تو پہلے ہی بات جاتے ہیں، تو دشمن کو یہ نہ پتا چل سکے کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کبھی ابن عباس کا لباس پہنا، تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس کا لباس علی ابن ابی طالب نے پہنا۔ سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ 11 برس کے نوجوان کا لباس، 11 برس کے نوجوان کا لباس اتنے بڑے علی ابن ابی طالب نے کیسے آ گیا؟ مجھے یہ ماننا پڑے گا یا تو عباس کی عمر یہ نہیں تھی، یا تو عباس کی عمر یہ نہیں تھی، مگر عباس کی عمر یہی تھی کہ طالب مسلم ہے۔ پر دوسری کیا سچویشن ہے جو ماننی پڑے گی؟ کیا علی کی اس عمر میں بھی عباس ویسے ہی دکھ رہے تھے جیسے علی دکھ رہے ہیں، ایسے علی دکھ رہے تھے، یعنی شبیہ ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے، خاندانوں میں یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی شبیہ ہو، ایک بچہ اپنے دادا کی شبیہ ہو، اور یہ اعزاز آل محمد میں اس طریقے سے ملا کہ شبیہ رسول علی اکبر بن گئے، تو کبھی شبیہ علی ابن ابی طالب عباس ابن علی بن گئے۔ نعرہ حیدری، شبیہ علی ابن ابی طالب عباس ابن علی بن گئے۔ پھر ایک مرتبہ میرے مولا نے خطبے میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہ یہ عباس وہ ہے کہ جس میرے مولا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا وہ ہے، میرے آقا حسین ابن علی وہ ہے کہ جس حجرہ اسود کو تم چھونے جاتے ہو، وہ حجرہ اسود کو اگر اذن ملتا تو وہ آقا کو چھونے آتا۔ ایسے الفاظ کوئی فقیہ ہی دے سکتا ہے، کوئی غیرہ نہیں دے سکتا۔ اور آیت اللہ ابراہیم کلباسی نے یہاں تک لکھا کہ عصمت کے درجے پر فائز ہے حضرت ابوالفضل عباس۔ اچھا، میری بات کو کچھ غلط انداز میں نہ لیا جائے کہ دو عصمتیں، ایک عصمت کبریٰ، ایک عصمت صغریٰ۔ عصمت کبریٰ پر صرف وہی 14 فائز ہے۔ عصمت کبریٰ وہ ہے جو خدا کی طرف سے ذکر، مگر عصمت صغریٰ وہ ہے جس کے لیے خود جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یعنی عباس کو گاڈ گفٹڈ نہیں ملا، عباس نے خود جدوجہد کی ہے۔ بس ایک روایت اس کے ذیل بیان کر دوں کہ کیسے عصمت میں فائز ہے۔ وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا کہ جب 9 محرم کے دن جب ضمان نامہ لے کے آئے تو میرے مولا عباس نے کیا کہا؟ ایسے امان نامے میں بھی لانا اور کچھ پر بھی لانا، ایسے امان نامے پر بھی لانا ہو اور کچھ پر بھی لانا۔ وہ عباس بھائی وہاں تو گورنمنٹ ملتی تھی نا، وہاں تو سب کچھ مل رہا تھا، آپ کیا چاہیے تھا؟ حکومت مل جاتی، کیا چاہیے تھا؟ عباس سے بتلانا چاہ رہے تھے کہ سب سے بڑی حکومت ہی معرفت ہے۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ استاد کہتے ہیں، استاد ٹیچر کو بولتے ہیں، اور استاد علماء ان سے بولتے ہیں کہ جو علماء کے استاد، اور حضرت عباس استاد العلماء معرفت امام زمانہ، یعنی وہ علماء جو معرفت امام زمانہ پڑھتے ہیں، اگر وہ عباس ابن علی سے معرفت امام زمانہ پڑھنا شروع ہو جائے تو زمانہ دیکھتا ہے۔ محمد علی محمد بلندر سرور، ایک اور فضیلت میرے مولا عباس کی، کیا کہ میرے مولا صادق آل محمد علیہ السلام چھٹے ماں ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس، میرے چچا عباس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس درجے پر فائز ہوں گے کہ شہداء اس درجے کو دیکھ کے رشک کریں۔ کوئی جملہ بدل کے معصوم کا جملہ میں کیا بتاؤں، میری کیا اوقات کو سمجھانے کے لیے ایک تشریح طلب جملہ کہہ رہا ہوں۔ جو مقام
پوری امت مسلمہ جس مقام کی تلاش کے لیے جا رہی ہے وہ شہادت کا مقام ہے، وہ شہادت کا مقام ہے، وہ مقام جس کی تلاش کے لیے پوری امت مسلمہ جا رہی ہے وہ شہادت کا مقام ہے، جس مقام کے لیے پوری امت مسلمہ رش کرے وہ شہادت کا مقام ہے، اور جس مقام کے لیے پورے شہید رش کرے وہ عباس بن علی کا عباس بن علی کا مقام ہے، وہ عباس بن علی کا مقام ہے۔ کون عباس کے جب ایک مرتبہ اشش کو نار کر کے آئے وہ کہنے لگے بابا مجھے پیاس لگی، بابا مجھے پیاس لگی، میرے مولا علی کی ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، بس علی کو آنکھوں میں آنسو آنے تھے، میرے مولا عباس نے سوال کیا بابا اب رو رہے ہیں، بابا اب رو رہے ہیں، بیٹا ایک اور ایسا بھی ہوگا کہ تمہارا آقا پانی مانگے گا اور تم پانی نہ لا سکو گے، تم پانی نہ لا سکو گے، بابا وہ کون سا زمانہ ہوگا، بیٹا وہ 61 ہجری ہوگی، بابا وہ کون سا میدان ہوگا، بیٹا وہ نینوا کا میدان ہوگا، بیٹا وہ کربلا کا میدان ہوگا، بیٹا وہ کربلا کا میدان ہوگا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حضرت عباس آ گیا وہ میدان، ایک مرتبہ مدینے میں جب میرے مولا علی کی شہادت ہوئی نا، میرے مولا علی کی شہادت سے قبل میرے مولا علی نے میرے مولا عباس کا ہاتھ میرے مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا، کہنے لگے عباس بھائی حسین کی پیاس بجھا دے، بھائی حسین کی پیاس کو بجھا دے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ یہ جنازہ اٹھا امیر المومنین کا، عباس کے ہاتھ تلوار پر گئے، عباس کے ہاتھ تلوار پر گئے، مگر ایک مرتبہ میرے آقا حسین میرے آقا حسن سے عباس کے ہاتھوں پر عباس یہ کوفہ ہے، عباس یہ کوفہ ہے۔ بس عزیزو ابھی 28 سفر آئے گی نا، ابھی 28 سفر آئے گی نا، جب ایک مرتبہ ایک جنازہ نکلا اس پہ تیر برسے نا، میرے مولا حسن کا جب جنازہ نکلا نا، میرے مولا حسن کے جنازے پر تیر برسے، میرے مولا عباس کا ہاتھ دوبارہ شمشیر کے دستے پر گیا، ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے ہاتھ رکھا، عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، مگر عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ شمشیر لی یزید مولا کہنے لگے خیمے ہٹائے جائیں، میرے مولا عباس نے ایک مرتبہ لکیر کھینچی، میرے مولا عباس نے ایک مرتبہ لکیر کھینچی، ہے کسی میں ہمت جو اس لکیر کو پار کر سکے، بس اس کے بعد قیامت آ گئی، میرے مولا حسین نے یہ جلالت دیکھی، میرے مولا حسین ایک مرتبہ خیمہ زینبیہ میں گئے۔ عزیزو میرے مولا حسین خود بھی بولتے تو عباس واپس آ جاتے، مگر کیسے بولے؟ جب مدینے میں عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھا تھا تو میں نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، اب کربلا کا میدان۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی زینب نے بی بی قصہ کو بھیجا، آقا بی بی بلا رہے ہیں، آقا زادی بلا رہی ہے، آقا زادی بلا رہی ہے، آقا زادی آپ کو بلا رہی ہے۔ بس عزیزو آقا زادی کے خیمے میں گئے، وہ عباس جو ابھی تک سینہ تان کے یزیدی فوج کے سامنے کھڑے تھے، ایک مرتبہ علی کی بیٹے کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے، اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کی، آقا خیمے ہٹا دو، میرے مولا نے گردن کے اشارے سے کہا عباس خیمے ہٹا دو، میرے مولا عباس کا خیمے ہٹا دیے، میرے مولا عباس کا خیمے ہٹا دیے۔ بس عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ عباس بار جاتے ہیں، آقا جنگ کی اجازت دیجیے، آقا جنگ کی اجازت دیجیے، مگر عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ عزیزو یہ قافلہ بس ایک مرتبہ مدینہ چلے، جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا مدینے، بشیر نے صدا دی قد قتل حسین بن کربلا، قد قتل حسین بن نینوا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ عزیزو قیامت ہوئی کہ جب مسجد نبوی میں ایک برقع پوش بی بی عصا کا سہارا لیے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئی، اے بشیر کون حسین مارے گئے؟ ارے نواسہ رسول حسین کربلا میں مارے گئے، نواسہ رسول حسین کربلا میں مارے گئے، میں اپنے عباس کو دودھ نہ بخشوں گی، میں اپنے عباس کو
پہلے مارے گئے، پھر حسین مارے گئے، بشیر عباس کیسے مارے گئے، بشیر عباس کیسے مارے گئے؟ بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر پر گرز لگا، عباس جی سے زمین پہ آیا، عباس کون سے مارے گئے؟ عزیزوں یہ جملہ سننا تھا، بشیر کو میری بیوی ام المنین نے ایک مرتبہ جواب دیا، اے بشیر میں عباس کی ماں ہوں، میرا عباس 2 انگلیوں سے گوشت کو زمین پر پھینک دیا کرتا تھا، مگر عزیزوں اس کے بعد قیامت کو اللہ بشیر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی جب عباس کے سر پر گرز لگا نا، عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، ایک مرتبہ بی بی زمین پر گری، ہائے میرا عباس کیسے دل سے زمین پر گرا ہوگا؟ عزیزوں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مشیزہ بھر کے ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلے ہیں، خیمے کی طرف چلے، ایک لئی نے ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عزیزوں تھوڑا سا آگے بڑھے، عباس کے اوپر ایک لئی نے ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ بس عزیزوں عباس خیمے کی طرف روا دوا ہے کہ اتنے میں ہرملہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا دین دیکھا جو مسجد سکینہ کو چھلنے ہوئے میرے مولا عباس کی آنکھوں میں بے بس ہو گیا، مسجد سکینہ سے پانی